بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا، درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ مت بولو۔ مطلب یہ ہے کہ جھوٹ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ جس معاشرے میں جھوٹ بولنے والوں کی تعداد بڑھ جائے وہ معاشرہ اسلام کا پسندیدہ معاشرہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ ہمارے معاشرے میں مشغلہ بن چکا ہے۔ ہم سنجیدگی اور مذاق دونوں میں جھوٹ بولنے کو بہت معمولی عمل تصور کرتے ہیں، حالانکہ جھوٹ کے حوالے سے ہمیں بہت محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے غریب خانے پر تشریف لائے تو میری والدہ نے مجھے یہ کہہ کر بلایا کہ آؤ تمہیں ایک چیز دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا دینے کا ارادہ ہے؟ والدہ نے فرمایا کھجور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، جھوٹ بولنے پر تمہیں کیا چیز ابھارتی ہے؟ جھوٹ بھی ایسا مسلسل کہ جیسے پروانے یکے بعد دیگرے آگ میں گر رہے ہوں۔ فرزند آدم کے ہر جھوٹ کا مواخذہ ہوگا۔ ہم اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات کا جائزہ لیں اور اپنی ساری گفتگو سے جھوٹ نکال دیں تو صرف 50% گفتگو باقی رہ جائے گی۔ جھوٹ ایک اخلاقی برائی ہے۔ قرآن عبادات، معاملات اور اخلاقیات سے بحث کرتا ہے۔ اخلاقیات کا تعلق معاملات سے ہے۔ جب ہم اپنے معاملات میں راست بازی کا مظاہرہ نہیں کرتے تو ہم اپنے مقام انسانیت سے نیچے آ جاتے ہیں۔ معاملات سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق کا خاطر خواہ خیال رکھیں، ایک دوسرے کے مفادات کی پاسداری کریں، ایک دوسرے کے مال، جان اور آبرو کو نقصان نہ پہنچائیں، زندگی کے تمام شعبوں میں ایک صاف، سچے، کھرے آدمی کا کردار ادا کریں، ہمارے تمام معاملات کی بنیاد سچ پر ہو۔ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا بھی اخلاقیات ہی کا حصہ ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کوئی شخص تم میں سے ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس کی ذات سے لوگوں کے جان و مال کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ ان دونوں احادیث مبارکہ کا تعلق ہمارے باہمی اور اجتماعی معاملات سے ہے جو براہ راست حقوق العباد کا حصہ ہیں۔ انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں اسلام بہت زور دیتا ہے۔ ہم جو معاشرتی زندگی گزارتے ہیں اس میں اپنے سماجی، معاشی، مذہبی، سیاسی اور آئلی معاملات میں ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کے تعاون کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم سب چھوٹے بڑے دنیاوی عہدوں پر فائز ہوتے ہیں اور خدمت خلق کرنے پر مامور کیے جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں لوگوں کے مسائل کے حل میں ان کی مدد کرنا ہماری دینی، اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داری ہے۔ لیکن اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ ہمارے دفتروں کے چکر لگا لگا کر تھک جاتے ہیں۔ ہم ان کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے معاملات کو مزید الجھا دیتے ہیں، گھنٹوں غیر ضروری انتظار کی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں۔ اپنے فرائض سے کوتاہی کرنا، ضرورت مندوں کے مسائل کے حل میں تاخیری حربے استعمال کرنا، یہ سب دوسروں کے حقوق کی پائمالی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی آدمی کے پاس چٹیل میدان میں فالتو پانی ہو اور وہ مسافر کو نہ دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس سے کلام نہیں کرے گا، نہ اس پر رحم کی نظر ڈالے گا اور نہ اسے گناہوں سے پاک کرے گا۔ ہم نے دین و مذہب کا مطلب صرف عبادات کی حد تک سمجھا ہے کہ ہم اپنے حصے کی بندگی کر لیں تو دین کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو پوری انسانی زندگی اور اس کے تمام انفرادی اور اجتماعی معاملات کا احاطہ کرتا ہے۔ وہ اللہ کی خالص عبادت و بندگی کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق پر بہت زور دیتا ہے، کیونکہ مخلوق خدا اللہ کا کنبہ ہے اور جو اس کے کنبے کی خبرگیری کرتا ہے وہ اسے پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلق خدا کی خدمت کے ایسے الفاظ میں تاکید فرما چکے ہیں جن میں اس کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے رمضان بھر کے روزے رکھنے اور اس مہینے مسجد حرام میں بیٹھ کر اعتکاف کرنے سے زیادہ عزیز ہے کہ میں اپنے بھائی کی بوقت ضرورت مدد کروں۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔